الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ما بال دينك ترزان تدنسه ما بال دينك ترزان تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس لو كان للعلم من دون التقى شرف لو كان للعلم من دون التقى شرف لکان اشرف خلق اللہ ابلیس خدا را کار کن اے نیم مومن خدا را کار کن اے نیم مومن کہ جنت نیست اندر میم مومن چکار آیت تورا بیکار ایمان چکار آیت تورا بیکار ایمان کہ اذکار بود تکریم مومن نہ جب تک مسلموں تم حالت دینی سنوارو گے نہ جب تک مسلموں تم حالت دینی سنوارو گے کرو گو لاکھ تدبیریں ہمیشہ سب سے ہارو گے گناہوں کا یہ جبار گراں اپنا اتارو گے گناہوں کا یہ جبار گراں اپنا اتارو گے جبھی قار مذلت سے تم اپنا سر ابھارو گے تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء کرام قراء اعظام قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام سب سے پہلے اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقائے کار کا مشکور ہوں انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی یہاں آنے کا حکم کیا
اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات قریب اور دور سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر دین اسلام، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب عطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء کی محبت میں یہاں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ جتنا وقت دیا گیا اس وقت کے اندر موضوع کے حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ توجہ اور طلب سے بات سنیں گے انشاءاللہ، اور قرآن و سنت کی جو بات سنیں گے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے میں نے ایک آیت کریمہ اور دو احادیث مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ موجودہ شورش زدہ حالات میں ایک مسلمان کے کرنے کا کام کیا ہے، اس پر میں دو باتیں عرض کروں گا۔ اس حدیث مبارکہ کی ایک دو تفصیلیں بیان کرنے کے بعد میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہے کہ میں اور آپ اس میں چہرہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آقا دو عالم کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، الفاظ تھوڑے معنی بہت زیادہ، اسی جملے پہ اگر بات کی جائے تو وقت تنگ ہو جائے گا۔ بہرحال دو جو چیزیں ہمیں سمجھ آئی، اساتذہ نے پڑھائی، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ایک یہ، میں شیشے میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آئینہ اور شیشہ مجھے میرا چہرہ دکھاتا ہے، میرے چہرے پہ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہے یا برا ہے، میرے چہرے پہ دانا ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، میرے چہرے پہ بتا دے گا، آئینہ مجھے بتا دے گا تیرے چہرے پہ دانا ہے، تیرے چہرے پہ پھوڑا ہے، تیرے چہرے پہ پھنسی ہے۔ اب آئینے نے اپنا کام کیا، میرا کام کیا تھا؟ میرا کام یہ ہے کہ اس کے بعد میں کسی ماہر جلد کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اسے جا کے کہوں کہ جی یہ دیکھیں میرے چہرے پہ دانا ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے۔ وہ ماہر ڈاکٹر میرے جلد کو چیک کرنے کے بعد میرا علاج کر لے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا وہ دانا، وہ پھوڑا اور پھنسی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر میں شیشہ مجھے میرا چہرہ دکھائے، میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد شیشے نے مجھے کہا تیرے چہرے پہ دانا ہے، میں نے اٹھا کے شیشے کو نیچے مارا، جاؤ اپنا کام کرو، تم کون ہوتے ہو؟ سچ بتاؤ، میں شیشے کو نیچے مارنے سے کیا میری بیماری ختم ہو جائے گی؟ شیشے کو برا بھلا کہنے سے میری بیماری ختم ہو جائے گی؟ قطعاً ختم نہیں ہوتی۔ چاہیے یہ تھا اس نے بتا دیا، میں اس کا علاج کرا لیتا تو بیماری چلی جاتی۔ اب شیشے نے اپنا کام پورا کیا ہے اور میں نے اسے مانا نہیں تو پھر میں مومن نہیں ہوں۔ اور اسی طرح اب دیکھ بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح شیشے پہ اگر میں سردیوں کے دن ہوں اور یوں بھاپ کر دوں یا اس پہ سیاہی مل دوں، اب شیشہ کچھ دکھا سکتے ہیں؟ وہ شیشہ ہونے کے قابل نہ رہا، میرے سامنے آیا، مجھے میرے چہرے کی اچھائی اور برائی بیان نہ کی، مجھے نہ بتایا کہ تیرے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے تاکہ میں علاج کرا کے اس بیماری سے نکل سکوں، تو اب وہ شیشہ ہونے کے قابل نہ رہا۔ دوسرا کام شیشے کا کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے جب شیشے کو میں اپنے چہرے کے سامنے لاتا ہوں، شیشہ مجھے میرا چہرہ دکھاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی صاحب جب شیشہ اپنے سامنے پکڑتا ہے اسے اس کا چہرہ دکھاتا ہے، میرا چہرہ اسے اس کا چہرہ دکھائے گا، میرا چہرہ نہیں دکھائے گا۔
میں قربان جاؤں آقا نے مجھے اور تجھے یہاں کیا سبق دیا ہے۔ مومن کے سامنے آتا ہے تو مومن کو بڑے پیارے انداز سے کہہ دیتا ہے بھائی تیرے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تیرے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ ایک مومن دوسرے کو بتا دیتا ہے، آپ میں سے کوئی صاحب مجھے راستے میں ملے اور مجھے آ کے کہہ دیا آپ کے اندر فلاں بیماری روحانی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر یہ بات ہم نے محسوس کی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ تو بدنگاہی کرتا ہے، مجھے چاہیے یہ کہ میں اب اس کی بات پہ غور کروں، اپنی جگہ جا کے سوچوں، اپنے گریبان میں جا کے دیکھوں کہ ایک مومن نے مجھے کہا ہے کہ تو بدنگاہی کرتا ہے، تو مجھے دیکھنا چاہیے میرے اندر یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا علاج کرا لوں تاکہ دنیا میں بھی بچ جاؤں، حشر قیامت اور قبر میں بھی بچ جاؤں۔ اور اگر اس نے ویسے کہہ دیا پیارے انداز سے اسے کہہ دوں بھائی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے اندر اللہ بچائے ایسی کوئی بیماری نہیں، اگر کوئی مومن مجھے میری بیماری بتائے میں اس کو گریبان سے پکڑ لوں، صحیح کر رہا ہوں کہ غلط؟ اب وہ بتا رہا ہے وہ تو مومن ہو گیا، میں مان نہیں رہا تو پھر میرے ایمان میں شک ہے۔ وہ بتا رہا ہے میں مان نہیں رہا، وہ بتا کے اپنا مومن ہونا ثابت کر رہا ہے، میں مان نہیں رہا، میرے ایمان میں شک ہو جائے گا۔ مجھے چاہیے یہ تھا، میں روح کے ماہرین ہیں نا، یہ امت کبھی بھانج نہیں ہوئی ہے، کسی روح کے ماہر کے پاس جا کے، کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا علاج کرا لیتے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتے، لیکن علاج نہیں کرایا۔ اب جس نے بیماری کی تشخیص کی اسے ہی گریبان سے پکڑ لیا۔ ایک بات، دوسری بات کی طرف آ۔ دوسری بات، شیشے کا دوسرا کام یہ ہے میرے سامنے آئے، مجھے میری بیمارہ میرا چہرہ دکھائے، دوسرے کے سامنے جائے تو اسے اس کا چہرہ دکھائے۔ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے، آپ کے اندر کوئی عیب ہے، میں آپ کو نہیں بتاتا، میں بلکسر انٹرچینج کے قریب جا کے ایک محفل سجاتا ہوں تو میں نہیں پتا بلکسر گاؤں والوں کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، چاہیے یہ تھا آپ کو بتاتا، وہاں جا کے باس کرنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، شیخ سعدی ادب کی دنیا کا ایک بڑا نام گزرا ہے، بابا سعدی رحم اللہ کہتے ہیں دنیا والو میرے اندر کوئی عیب دیکھو تو مجھے آ کے بتانا، اس لیے کہ دنیا میں میری کوئی اور برانچ نہیں ہے جو میری اصلاح۔ بیمار میں ہوں، تم دوائیاں لوگوں کو کھلا رہے ہو، بیمار میں ہوں، تم راتوں کو ٹاک شو کرتے ہو، مجھے آ کے میری بیماری کیوں نہیں بتاتے کہ میں تندرست ہو جاؤں، میری بیماری دور ہو جائے۔ لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنے سے میری بیماری دور ہو جائے گی؟ میری بیماری دور نہیں ہوگی۔ مجھے جو عنوان سپرد کیا، میں مومن بنتے ہوئے چار باتیں آپ سے اس حوالے سے کر لوں انشاءاللہ۔ چار باتیں میں آقا کی بات کو پورا کرنے کے لیے چار باتیں کہنے لگا ہوں، توجہ کر۔ موجودہ شورش زدہ حالات میں ایک مسلمان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ایک عام مسلمان کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر میں آپ سے چلتے چلتے سوال کر لوں، اگر آپ کو اس ملک کا وہ عہدہ دے دیا جائے کہ آپ سارے ملک کو قلم کے ایک دستخط سے بدل سکتے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ جواب چاہیے۔ آپ کو اتنا اختیار اس ملک میں مل جائے کہ آپ کے ایک دستخط سے پورے ملک کا نظام بدل سکتا ہے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں بولتے۔ یہی کہو گے نا، مسلمان یہی کہہ دیتا ہے قرآنی نظام لائیں گے، یہی کہتا ہے مسلمان کہے گا قرآنی نظام لاؤں گا۔ تو اللہ نے مجھے تجھے ایک ریاست دی ہے نا، ایک سلطنت دی ہے، وہ 5 فٹ کی ریاست ہے۔ اپنی 5 فٹ کی ریاست پہ اسلام نافذ کر، پھر دیکھ دنیا بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ آج ہم اصلاح کا کام دوسروں سے شروع کر رہے، اس لیے دنیا میں اصلاح نہیں ہو رہی۔ اصلاح کا کام اپنے آپ سے شروع کریں گے۔ کس سے شروع کریں گے؟ اپنے آپ سے شروع کریں گے۔ لوگوں پہ اختیار نہیں، اپنے تو ہے نا، اپنے پہ ہے۔ سن بات، موجودہ شورش زدہ حالات میں ایک مومن مسلمان کے کرنے کے 2 کام کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کام ہے۔ نمبر 1، پہلا کام عقیدے کے بعد، عقیدے کے بعد
اپنی اصلاح 4 چیزوں میں. عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد ہوگی تو عمارت قائم ہوگی، بنیاد ہی نہ ہو اوپر کی باتیں فضول چلی جائیں گی. عقیدے کے بعد اپنی اصلاح کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں کے اندر. نمبر 1 عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تیرے ملک پاکستان میں 95% بے نماز ہیں. یہ بات چھوڑ کوئی کیسے پڑھتا ہے، یہ بتا پڑھتے کتنے ہیں، مسجد میں آتے کتنے ہیں. ان کو مسجد میں لانے کی فکر کون کرے گا؟ ریاست تو کسی کام کی نہ رہی. ناراض نہ ہونا، مجھے میرے حال پہ چھوڑنا. میں خیبر پختونخوا ضلع مانسرا سے ہوں. ہمارے یہاں یہ اور کوئی باتیں نہیں ہے. ہم سیدھے سیدھے مسلمان لوگ ہیں، 2 باتیں نہیں جانتے، ایک بات جانتے ہیں. مجھے بتا 95% امت بے نماز، اور میں جو نماز پڑھتا ہوں آدھے سے زیادہ کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. قرآن سے بتاؤں تجھے، یہ قرآن مجید ہے، اس کا آخری پارہ کھول، تجھے بالکل آخر میں اکثر مسلمانوں کو یہ آیت، یہ سورت یاد ہوتی ہے. بالکل آخر میں جا، ارائیت الذی یکذب بالدین، آگے چل کے آتا ہے فویل للمصلین. یہ نہیں کہا نمازی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. فویل ان نمازیوں کے لیے ہلاکت، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جنہیں اپنی نماز کا پتہ کوئی نہیں، نماز کو جانتا ہی نہیں ہے. نماز ہے کیا چیز ہے؟ حالانکہ ریاست کے حاکم کی پہلی ذمہ داری اللہ نے اس قرآن میں بیان کی، اقیم الصلاۃ. پہلی سورہ حج کھول کے دیکھ، سورہ حج میں ریاست کے حکمران کی پہلی ذمہ داری وہ نماز قائم کرائے گا. نماز کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں. عبادات میں سب سے اعلیٰ نماز. مان لو کہ ہماری نماز درست، اگر نماز درست ہوتی تو آج فحاشی و عیاشی جو میرے تیرے ملک میں ہے کیوں ہے؟ نماز نہیں ہے. نماز ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا. سن ذرا، آپ قرآن کھول، آپ کو اللہ جزائے خیر دے کے سامنے رکھا ہے، تجھے میں کھول کے بتا دوں. یہ دیکھ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، شروع ہو رہا ہے نا، اتل ما اوحی. جی ان کے سامنے یہ کتاب پڑھ کے سنا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ. نماز کا کام ہی یہ ملک سے فحاشی ختم کرنی ہے. تقریروں سے نہیں ہوگی، باس مباحثے سے نہیں ہوگی. امت کو نمازی بنا، فحاشی ختم ہو جائے گی. اللہ کا دیا ہوا نسخے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہم نمازی نہیں، فحاشی اس لیے پسند ہے. ہماری نماز نہیں. تو پہلی اصلاح عبادات میں، اللہ کرے کہ میری عبادت بن جائے. پھر دیکھ لے ملک میں زکوٰۃ کی طرف آ، روزے کی طرف آ، حج کی طرف آ. ہماری عبادات، مان لو کہ ہم عبادات میں صفر ہیں. عبادات میں اپنی اصلاح کریں گے نا انشاءاللہ. آگے جاتے ہیں. نمبر 2 اخلاقیات. نمبر 2 اخلاقیات. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے ہاں اخلاق جھک جھک کے ملے ایسے. یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کا تعلق دل کے ساتھ، اخلاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، دوسروں کو نیچے کرنے کی پلاننگ نہ ہو، دوسروں کی ٹانگیں نہ کھینچنی ہو، دل میں ایسی کوئی بیماری نہ ہو. یہ ہے اخلاق. پھر اس کے آثار باہر ظاہر ہوتے ہیں. آدمی میں تواضع آ جائے گی، لیکن تواضع تو غریب آدمی میں بھی ہوتی ہے. اندر سے وہ دشمنی سے بڑا ہوتا ہے. جی بڑا آ جائے تو تواضع آ جائے گی، غریب آ گیا تو آکڑ آ جائے گی. یہ تو حقیقی تواضع نہ ہوئی. دل بیماری سے پاک ہو. اخلاق کسے کہتے؟ اس پہ ایک نمونہ بیان کر کے آگے کی طرف نکلوں گا. جب میں امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ کے سامنے بخاری شریف پڑھنے ہم بیٹھے گجرانوالہ میں، تو اس وقت حضرت جی نے طلباء کو جو نصائح کرتے ہیں، نصائح کرتے ہوئے چند نصائح میں سے ایک یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا،
میرے عزیزو یاد رکھنا، لوگ کے سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، شرک کریں گے، بدعات کریں گے، زنا کریں گے، چوریاں کریں گے، ڈاکے ماریں گے، تو کہنے لگے میرے عزیزو یاد رکھنا، تم اپنے بھائی مسلمان بھائی طالب علم کے جوتے اس کی اجازت کے بغیر پہن کر چلے گئے، جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی، جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ صرف جوتے پہن کے چلا جانا انتہائی بد اخلاقی کی باتیں ہیں۔ ہم نے سمجھا پتہ نہیں اخلاق من من کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اخلاق اپنے دل کو گندگیوں سے، خباثتوں سے، نجاستوں سے پاک کرنے کا نام ہوتا ہے۔ قد افلح من تزکا، تفصیل کا موقع نہیں، کامیاب وہ ہوگا جس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، دل کو پاک کرے گا۔ نمبر 2 اخلاقیات میں اپنی اصلاح۔ نمبر 3 معاشرت، رہن سہن، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پڑوس میں کافر رہتا ہے تو زندگی کیسے گزرے گی، پڑوس میں مسلمان رہتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہوگا۔ یہ معاشرت، مان لو کہ معاشرت میں بھی ہم صفر ہیں۔ معاشرت، اس پر میں تفصیل میں جاؤں تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ معاشرت میں اپنی اصلاح۔ اور نمبر 4 معاملات، جی ذرائع آمدن، ہم کہاں کہاں سے جیسے ذریعہ معاش اختیار کر رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، جائز ہے میرے لیے یہ ذریعہ معاش اختیار کرنا۔ معاملات میں اپنی اصلاح، ایک عام مومن کے کرنے کا کام، ان میں سے ہر ایک پر دلائل بھی لاتا، واقعات بھی سناتا، لیکن اس طرف نہیں جاتا، میری تشکیل نہ رہ جائے۔ اس لیے شورش زدہ حالات میں ایک مسلمان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی اصلاح۔ عقیدے کے بعد کیا؟ اپنی اصلاح۔ کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 اخلاقیات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، رہن سہن ہمارا کیسا ہو، ایسے۔ اور ہائے ہائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور قرآن و سنت کو پڑھیں گے نا، اس پر بہت سارا مواد ہمیں مل جائے گا۔ اور دوسرے کام کی طرف جانے سے پہلے میں اشعار کے ترجمے کے ساتھ دوسری بات بیان کر کے آپ کی تشکیل کرنا چاہوں گا، توجہ رکھنا۔ ما بال دین کا ترزان تو دنسوں، مجھے اور تجھے کیا ہو گیا، ہمارا دین میلا ہو گیا ہے۔ دین میلا، دین کو ہم نے میلا کر لیا، لیکن وہ ثوب قدہر مغسول من الدناسی، کپڑے میرے ہمیشہ پاک صاف ستھرے صاف ہوتے ہیں، استری ہوئے ہوتے ہیں، اور دین میلا کر دیا ہے۔ دین میلا ہو جائے، بدنگاہی ہو گئی کوئی بات نہیں، نماز رہ گئی کوئی بات نہیں، بد اخلاقی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ اور جی کپڑے ذرا، جی کاٹن کا سوٹ بڑا صحیح پریس ہونا چاہیے، اور اس پر کہیں داغ دبا نہیں ہونا چاہیے۔ دین ہمارا میلا ہو گیا، ہم نے دین کو میلا کر لیا، اور اس کی طرف ہماری فکر کوئی نہیں ہے کہ میرا دین میلا ہو گیا ہے، میں اپنے دین کو کس چیز سے صاف کر لوں۔ لو کان للعلم من دون التقى شرف، یاد رکھنا اگر علم کی وجہ سے حضرت انسان کو مقام اور مرتبہ ملتا، صرف علم کی وجہ سے شرف ہوتا، لَكَانَ أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ إِبْلِيسُ، تو یاد رکھنا ابلیس پھر اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہوتا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی شریعتوں کی کلیات تو کلیات وہ بدبخت جزیات بھی جانتا ہے۔ علم تقوی کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تقوی پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، بچنے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا، ان کے مکتوبات میں موجود، حضرت سے کچھ سوال کیا دین، انہوں نے کہا دین خلاصہ ہے 2 چیزوں، پورا دین کتنی چیزوں کا؟ 2۔ فرمایا کر اور نہ کر، بس پورا دین کیا ہے؟ کر اور نہ کر، بس ایک کر اور ایک کام نہ کرنا، یہ سارا دین ہے۔ جس چیز سے اللہ نے کہہ دیا نہ کر، دنیا کی کوئی طاقت وہ ایسی ہو نہ کہ وہ ہم سے کروا لے، ہم نہ کرے، شیطان کی بات کو اٹھا کے اس پہ مار دے، لیکن
جس چیز کے لیے اللہ نے کہہ دیا نہیں کرنا سو نہیں کرنا، کوئی اگر مگر شگر تگر کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے نہیں کرنا اس لیے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے کہہ دیا یہ کام نہ کرنا۔ اس نے جب کہہ دیا نہ کر بس نہ کر، اس نے کہا کر، مر جاؤں کچھ ہو جائے میں کروں۔ یہی قرآن ہے، اس کو کبھی کبھی کھول کے پڑھا کر میں تشکیل کروں گا۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا نا، ٹینشن نہ لینا، پریشان نہ ہونا کہ فرعون بچوں کو قتل کرتا ہے، تجھے جب یہ ٹینشن ہو جائے ایک صندوق میں ڈال، ایک صندوق میں ڈال۔ مسلمان کو جاگنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ اس امت کے نوجوانوں کو قرآن سے دور نہ کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ان کا رشتہ قرآن سے جوڑ لو۔ اللہ کی قسم تیرے ملک کے حالات یوں بدلیں گے، ان کا رشتہ قرآن سے تو جوڑ کے دیکھ۔ آج ہم نے ان کا رشتہ قرآن سے توڑ کر انگریز سے جوڑ دیا ہے۔ میں سوال کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں ایک سوال آیا ہے تو چھوڑتا نہیں ہوں، آپ کے دے کے جاتا ہوں۔ مجھے بتا یہ ملک کب آزاد ہوا؟ 1947 کو آزادی حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بولیے جلدی جلدی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم نے ہندو سے آزادی، انگریز سے آزادی کیوں حاصل کی؟ لاکھوں لوگوں کو کیوں شہید کروایا؟ کیوں اپنے بہنوں کے سہاگ اجاڑے؟ کیوں ہماری بہنیں ایک زمانے تک ہندوؤں اور سکھوں کے بچے جنتی رہی؟ یہ میرے سنجیدہ سوال ہے، مت سمجھنا جذبات کر رہا ہے، نہیں نہیں، مجھے بتائیے انگریز ہندو سے لڑ کے لاکھوں لوگ شہید کروا کے پاکستان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، کہ یہاں پر نظام، تہذیب، ثقافت کون سی ہوگی؟ قرآن والی، اسلام والی۔ آج کے نوجوان سے پوچھ تہذیب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہندو علیحدہ تہذیب ہے، مسلمان علیحدہ تہذیب ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہندو سے لڑ کے، ہندو کے سامنے قربانیاں دے کے ہم نے آزاد ملک کا قطع حاصل کیا، ٹکڑا زمین حاصل کیا۔ تہذیب کی جنگ تھی نا کہ علیحدہ ہو، ہم اپنی تہذیب پہ چلے، وہ اپنی تہذیب پہ چلے، ہم اپنی ثقافت کو اپنائے، وہ اپنی ثقافت کو اپنائے۔ ان کی تہذیب سے ہمیں اختلاف تھا، ملک حاصل کر لیا، یہاں آ کے ہندو کی تہذیب سے نکل کر انگریز کی تہذیب میں گھسا دیا، انگریز کی تہذیب میں گھسا دیا ہمیں۔ انگریز کی ثقافت چل رہی میرے ملک میں، پھر ہندو سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے لوگ مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ انگریز بھی تو علیحدہ تہذیب تھی، ہماری تہذیب تو یہ تھی۔ وہ قرآن سے رشتہ توڑ کر ہمیں ان کا غلام بنایا۔ کیا ترقی کر لی؟ دکھا دل ہے میرا، مجھے معاف کر دینا، ہو گئی ترقی؟ ہائے ہائے، ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، انگریز کی نہ مانی تو یہ ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھایا ہوتا نوجوان کو تو وہ تیری بات پہ یقین نہ کرتا، انگریز کی بات پہ یقین نہ کرتا۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ٹینشن نہ لے، تجھے ڈرے فرعون مار رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، تجھے جب ایسا خوف ہو تو بچے کو کس میں ڈال؟ صندوق میں ڈال، قربان جاؤں۔ صندوق بھی کیسا؟ اندر میں کار لگا، تارکول لگا، کہیں سے پانی اندر نہ آئے، ہوا اندر نہ آئے۔ اور اس صندوق میں ویسے بھی کسی کو بند کرو جہاں ہوا کا آمد و رفت نہ ہو، آدمی مر جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ڈال، مر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ ہم نے اللہ کی مانی کب ہے اس ملک میں؟ مجھے دکھ یہ ہے ہم نے کب مانی ہے اللہ کی؟ ہم نے تو انگریز کی مانی ہے، ہم نے انگریز کے پٹھوؤں کی مانی ہے، ہم نے اللہ کی ماننی چھوڑ نہیں نہیں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ملک کی معیشت کو یوں ہو جائے گا۔ وہاں اللہ کہہ رہے پھینک، دریا میں پھینک دیا، صندوق میں ڈال کے۔ اللہ نے کہا تھا میرا وعدہ ہے واپس دوں گا، تیری گود میں واپس لاؤں گا۔ اور پڑھا کر کبھی وقت ملے تو اس قرآن کو پڑھا کر، تجھے اللہ کا واسطہ مسلمانہ فیس بک سے فرض
فرصت مل جائے تو یہ قرآن دیکھا کر، یوٹیوبوں سے فرصت ملے یہ قرآن دیکھا کر، دنیا کو چھوڑ قرآن سے رہنمائی لے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پڑھا کر تجھے رہنمائی ملے گی، ایمان مضبوط ہوگا۔ فرعونیوں نے اٹھایا، میں قربان جاؤں، میرے رب کے انداز تو دے۔ لے گئے ہیں دودھ پلانے کے، دائیاں بلائیں، عورتیں بلائیں، کسی کا پستان، اللہ نے کہا میں نے پابند کر دیا موسیٰ کو، کسی کے پستان کو قبول، میں نے تیری ماں سے وعدہ کیا ہے واپس تیری گود میں لاؤں گا۔ دیکھ، جس کی سلطنت ختم کرنے آیا ہے پال بھی کون رہا ہے، پیسہ بھی کس کا لگ رہا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں کسی اور انداز میں آگے نکلتا۔ اب خیر بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لائی گئی، ان کی گود میں ڈالا، دودھ پلایا، پھر کہا اسے ساتھ گھر لے جا اور تجھے خرچہ ہم دیں گے۔ باہر پیرے دار بھی کھڑے کر دیے کہ بچے کو کوئی نقصان۔ اور مسلمانہ کیوں نہیں جانتا وہ رب حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اپنی چیزوں کی کہا نا انا نحن نزلنا الذکر و انا۔ جا برطانیہ چلا جا، جا وہاں کا میوزیم دیکھ، آج بھی وہاں مصحف عثمانی رکھا ہے۔ حفاظت کون کر رہا ہے؟ انگریز۔ پونڈ کس کے کر لگ رہے ہیں؟ انگریز کے۔ اللہ نے کہا تھا میں حفاظت کروں گا، اس نے نہیں کہا، مجھے نہیں کہا تیری ساتھ تیری وجہ سے حفاظت کروں گا، میں تو تھا ہی نہیں قرآن کی، پھر بھی حفاظت ہوئی۔ آپ تھے ہی نہیں، قرآن اس وقت بھی محفوظ رہا، ہم نہیں ہوں گے، قرآن اس وقت بھی محفوظ ہو۔ ہمارا محتاج تھوڑا ہی ہے قرآن کی حفاظت۔ اللہ دشمنوں کے گھر میں دشمنوں کا پیسہ خرچ کر کے کرا کے حفاظت کر رہا ہے۔ حفاظت کا کام جو اس نے لینا ہے، تو بات سے بات نکلی، یہ ملک لیا تھا، تو اس رب پہ یقین کرتا نا، یہاں قرآن کی بہاریں آتی، تجھے نبی کی حدیث نہ پتہ چلی، مسلمانان پاکستان اور قرآن کی حدود میں سے ایک حد، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں میں سے ایک حد جہاں قائم کی جاتی ہے، میرے تیرے آقا نے فرمایا 40 دن بارش برستی رہے اتنی برکات نہیں آتی جتنی اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد کو، قائم مقرر کی ہوئی ایک حد کو قائم کرنے سے برکات اترتی۔ میرے ملک میں برکت کہاں سے آئے؟ قرآن کے احکامات کا ہم نے مذاق اڑایا، ہم نے ٹھٹا کیا، ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ ما بالو دین کا ترزان تو دن سہوں وَصَوْبُكَ الدَّهْرَ مَغْسُولٌ مِّنَ الدَّنَاسِ لَوْ كَانَ لِلْعِلْمِ مِن دُونِ التُّقَىٰ شَرَفٌ۔ آج کسی مسلمان سے بات کر، کہتے ہیں میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میرا ہاتھ جوڑ کے جاننے سے نجات نہیں ہوگی، جاننے سے نہیں ماننے سے نجات ہوگی۔ میں اور تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جتنا ہم جانتے ہیں اس کو مانتے کتنا ہے؟ اس مجمع میں کون ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ سارے جانتے ہیں، مانتے کتنے؟ خدا را کار کن اے نیم مومن، اللہ کے لیے ادھورے مسلمان کام کر۔ آپ کہیں گے حضرت جی آپ نے کون شاہ بلایا؟ کہتا ہے ادھورا مسلمان۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، ذرا بات کو سمجھنا۔ میں نے کہا کامل اسلام کے لیے 5 چیزیں ضروری، عقیدہ، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، یہ 5 ہوں گی تو کیا ہے؟ ایک کامل انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی 2 آنکھیں ہوں، ناک ہو، ہونٹ ہوں، دانتوں، 2 ہاتھوں، 2 پاؤں ہوں، اللہ نہ کرے میرا ایک بازو نہ ہو، میں کامل ہوں؟ انسان تو ہوں کامل؟ ہر ایک کہے گا یہ انسانیت سے نہیں نکلا میں، جس نے بھی کلمہ پڑھا مسلمان تو ہے، لیکن ویرا نماز نہیں پڑھتا تو کامل نہیں۔ مسلمان ضرور ہے، ہم مسلمان ہی سے نہیں نکالتے۔ تو کلمے کا اقراری ہے، تو قبلہ مانتا ہے، تو قرآن مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے مسلمان تو ایک کامل۔ بعض کہہ دیتے ہیں مزے میں آ کر اور جی اللہ کو نمازاں دی نہیں ضرورت، جنے نے معاملات اچھے ہونے چاہیے دیں۔ تیری یہ بات آدھی ٹھیک ہے آدھی غلط۔ جی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں، مجھے تجھے ضرورت ہے، ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے۔ کس کے لیے؟
فائدہ ہمارا، لہذا آدھی بات معاملات ٹھیک ہونے چاہیے لیکن نماز بھی ساتھ۔ آدمی کوئی کہے اس مجلس میں جی دو ہاتھوں کی ضرورت ہے، کڈون بھی نہ ہو، بے شک نہ ہو ایک ہاتھ، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بولیے، پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، یہ کیا کہہ رہا ہے جی دو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو جو شخص یہ کہے کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، صرف معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، تو وہ پاگل نہیں ہے؟ عجیب کامل مسلمان تو بنے گا تب یہ 5 چیزیں اس میں ہوں گی۔ کامل بعض لوگ جی عقیدے میں بھی بڑے ٹیٹ ہیں، نماز بھی 5 کی بجائے 10 پڑھتے ہیں، نفل نماز بھی کوئی نہیں چھوڑتے، لیکن اخلاقیات میں صفر ہیں، معذرت کے ساتھ کامل نہیں۔ اور اگر اخلاقیات ٹھیک ہے تو معاشرت نہیں، معاشرت ٹھیک ہے تو معاملات نہیں، کسی ایک میں بھی کمی ہوئی تو کامل نہیں ہوں گے۔ تو شاعر نے مجھے کہہ دیا ہے خدا را کار کن اے نیم مومن، اللہ کے واسطے ادھورے مسلمان کام کر کہ جنت نیست اندر میم مومن، اس لیے کہ جنت مومن کی میم کے اندر نہیں ہے۔ چکار آیت تورا بیکار ایمان، یہ میرا تیرا ایمان، ایمان کس لیے ہوتا ہے؟ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ جو مجھے پولیس رات سے پار کرا دے، جو ایمان مجھے میرا نماز نہیں پڑھوا سکتا، جو ایمان میرا مجھے گانا باجا نہیں چھڑوا سکتا، جو ایمان میرا مجھے بدنگاہی سے نہیں بچا سکتا، جو ایمان میرا مجھے جھوٹ سے نہیں روک سکتا، جو ایمان میرا مجھے غیبت سے نہیں روک سکتا، جو ایمان میرا مجھے دوسرے کا مال دبانے سے نہیں روک سکتا، وہ ایمان مجھے پولیس رات سے پار کیا کرائے گا؟ جو دنیا میں مجھے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ پولیس رات سے زیادہ باریک ہے، پولیس رات سے زیادہ باریک ہے کہ شریعت کے مطابق انسان کی زندگی گزرے۔ تو جو ایمان میرا مجھے دنیا میں شریعت پہ نہیں چلا سکتا، وہ پولیس رات سے پار کیا کرائے گا؟ بہت باتیں تھی لیکن آگے نہیں۔ چکار آیت تورا بیکار ایمان، یہ بیکار ایمان میرے کس کام کا کہ اذکار بوت تکریم مومن، کام کی وجہ سے مومن کی عزت ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ میں کام بتا دوں کیا کریں؟ ابھی بتا دیا نا، 2 کام بتائے تھے۔ نمبر 1 کی وضاحت کر لی، دوسرا بتاتا ہوں۔ دوسرا رجوع اللہ، رجوع سارا انحصار نہ حکمرانوں پہ، نہ دنیا پہ، نہ کافروں پہ، نہ کسی پہ، نہ اپنے کام کاج پہ۔ دوسرا کام محنت کریں گے، اصلاح اپنی ہر چیز میں کریں گے، ساتھ مؤثر بالذات کس کو سمجھیں گے؟ اللہ کو، کہ کام بنائے گا اللہ۔ پرندہ سارے جانتے ہیں نا، کوا بھی پرندہ ہے، چڑیا بھی پرندہ ہے، ہر اڑنے والا کبوتر بھی پرندہ ہے۔ کتنے پروں سے اڑتا ہے؟ 2 پر لگتے ہیں، ایک کاٹ دو اڑ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑی محنت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، جی کام ہی نہیں۔ بھائی پر ایک ہے، ساتھ دوسرا بھی لگا، پرواز تب ملے گی۔ روٹھے رب کو بھی ساتھ منا، رجوع اللہ بھی کر، محنت دنوں کو کر، کام کاج کر، رات کو رب کے سامنے 1-2 آنسو بہا دے۔ رات نہیں تہجد کو اٹھ سکتا، عشاء کے وقت 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کر، اور میرا کریم رب وہ بھی قبول کرے گا۔ کل عاشقین کی لسٹ میں اٹھائے جاؤ گے، اور نہیں ہو سکتا رات کو ہوا ہی نہیں ہے، صبح اشراق کے وقت پڑھ لیا کر یا صبح اشراق کے وقت 2 رکعت پڑھ، عاشقین میں نام آئے گا۔ بینک ہے نا، بینک ہوتا ہے نا، بینک میں جلدی ایک مثال دوں پھر تشکیل کروں۔ بینک میں آدمی لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کھولے ہوتے ہیں، ارب پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی 1000 پتی ہے۔ میں اور تو چلے جائیں، ہمارے پاس 500، ہم ان سے کہتے ہیں یار اکاؤنٹ کھولو، 500 روپے، اکاؤنٹ کھول لیا۔ اور اگر بینک والے کبھی کیا کریں، اپنی لسٹیں تیار کریں کہ یار اپنے اکاؤنٹ ہولڈروں کی لسٹیں تیار کر رہے ہیں، جب اکاؤنٹ ہولڈروں کی لسٹیں آئیں گی، صحابہ چھوڑ وہ تو بہت اونچا درجہ ہے، اس سے ذرا پیچھے آتے ہیں، صحابہ کے شاگردوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک طرف حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ساری رات کھڑا ہونا ہوگا، ایک طرف امام ابو حنیفہ کا رات کے عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا ہوگا۔
لسٹ میں آئے گا یہ عاشقین اللہ کے عاشق، یہ ساری رات کھڑے ہوتے تھے، حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہے، جہاں لسٹ میں ان کا نام آئے گا تو جڑا 2 رکعت پڑھ دے اس کا بھی آئے گا نا۔ کیا مطلب؟ وہ بینک اکاؤنٹ ہولڈر، کروڑ پتی کا نام آیا، ارب پتی کا نام آیا، کھرب پتی کا نام آیا، لکھ پتی کا نام آیا، 7,000 پتی کا نام آیا، تو تلے 500 والے دا نام بھی اسی نا، کیا ہولڈر وہ بھی تو ہے اکاؤنٹ ہولڈر نا۔ تو جہاں ان کے نام ہوں گے، اللہ کی قسم ہم 2 رکعت پڑھ کے ان کے ساتھ اپنا نام شامل کروا سکتے۔ زیادہ لمبی بات ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سارا مجمع عہد کرے۔ نمبر 1، قرآن مجید جس کو ناظرہ پڑھا ہوا ہے ٹھیک، وہ کم از کم 1 آیت روز ترجمے سمیت کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھے گا، ٹھیک ہے؟ روز 1 آیت، لمبی نہیں کہہ رہا رکوع تے سپارے تو تفسیریں اور تشریحیں نہیں، 1 آیت یوں مثلا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو پروردگار ہے سب جانوں کا، بس ساری دیہڑی یہی وظیفہ ہے۔ یہاں تجھے ایک بات کہتا چلوں، آپ کے اس ملک کے پاکستان کا سروے ہوا، اور اس سروے کس بات پر ہوا کہ پاکستانی کتنے مسلمان ہیں جو قرآن ترجمے سمیت جانتے ہیں۔ سروے کی رپورٹ آئی تو فقیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ سنیں گے حیرت کا جھٹکا آپ کو بھی لگے گا، 1% پاکستانی مسلمان ہیں جو قرآن ترجمے سمیت جانتے ہیں، 1%۔ ہم گلے کرتے ہیں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، قوم کو 51% کو قرآن تو پڑھایا ہوتا نا، پھر تیرے ملک کا یہ حال نہ ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ 51% کو ترجمے سمیت قرآن پڑھایا ہوتا، آج ہمارا یہ حال نہ، میں 100% نہیں کہہ رہا، 51% آدھے سے اوپر ہوتا۔ 1% ترجمے سمیت جانتا ہے، 99% دنیا کہتی ہو جی مولویوں نے کیا، مولوی کیا کرے مجھے ذرا بتا، مولوی کیا کرے، او جی مولوی یوں کر رہا ہے، مجھے بتا آپ مولوی کو وقت کتنا دیتے، مولوی کو وقت کتنا دیتے جی، کتنا دیتے؟ ہفتے میں جمعے کے دن آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، کہیں 15 منٹ ہوتا ہے، کہیں وہ فقیر ہے 1 گھنٹہ لگا رہتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، وہ بھی شروع میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں یا بالکل آخر میں آتے۔ مجھے بتا مولوی کو وقت دیا ہی نہیں ہے، مولوی تجھے کیا دے؟ ایک جگہ میں نے یہ بات کہہ دی، ایک نوجوان بعد میں مجھے ملا، مجھے کہتے حضرت ہم تو وقت 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کہا نوجوان جذبات میں نہ آنا، 10 پڑھا کر، 10 5 نمازیں نہ پڑھ، 10 پڑھا کر۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب کیا کہہ گیا، میرے ہاتھ کی طرف دیکھ، 5 تو فرض نمازیں ہو گئی نا، نہیں جی تو 10 پڑھا کر، تہجد بھی پڑھا کر، اشراق بھی پڑھا کر، جی 7 ہو گئی، چاشت بھی پڑھا کر، جی سنت غیر موقدہ بھی پڑھا کر عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے، کتنی ہو گئی 9، اور 10ویں اوابین بھی پڑھا کر مغرب کے بعد، 10 پڑھا کر۔ یہ وقت تو نے مولوی کو نہیں اللہ کو دیا ہے، یہ وقت کس کو دیا ہے؟ احسان ہم پہ نہ چڑھاؤ، تم نے ہمیں وقت نہیں دیا، تم نے کس کو دیا ہے؟ اور میرا چیلنج ہے پورے پاکستان میں، کوئی ایک ادارہ بتا، کوئی ایک سکول بتا، کوئی ایک یونیورسٹی بتا، کوئی ایک کالج بتا، میں اپنے بچے کو وہاں داخل کراتا ہوں، منہ مانگی فیس دوں گا، میرے بیٹے کو 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں، 30 سال میں پائلٹ بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، جرنل بنا دے، بڑا بزنس مین بنا دے، بیروکریٹ بنا دے، ان کی ساری شرطیں منظور، میری ایک شرط ہے، میرا بیٹا ہفتے میں آدھے گھنٹے کے لیے کالج جائے گا۔ تیرے ملک میں کوئی ادارہ ہے جو بنا کے دے دے؟ لا وہ ادارہ بتا، میں ہفتے میں آدھے گھنٹے کے لیے بچہ بھیجوں گا، مجھے بنا کے دکھا دو، تو میں مان جاؤں، تمہارا علم بھی مان جاؤں، تمہاری ساری باتیں مان جاؤں۔ اللہ کے بندو، مولوی کو ہم نے وقت ہی نہیں دیا، جو وقت دیتے ہیں ان کو دیکھنا۔ جو بچہ علی با تاسا نہیں پڑھتا، وہ سال کے شروع میں آ کے داخل ہوتا ہے، سال کے آخر میں مدارس والے اس کے سر پہ دستار بندی کرتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ جس نے وقت دیا، قرآن نہیں جانتا تھا، حافظ قرآن بن گئے۔ یہ تو میرا تیرا کچھ، ہم نے تو قوم نے تو کبھی مولوی کو وقت دیا ہی نہیں ہے۔
گلے سارے مولوی پہ، الزام سارے مولوی پہ، تانے سارے مولوی کو، لیکن وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ کسی مولوی کو وقت دے کے دیکھ، تیرے اندر تبدیلی نہ آئے تو پھر کہنا۔ میرے پاس ایک نوجوان آ کے بیٹھتا تھا، میں اپنے مطالعے میں لگا ہوتا، میں آپ کو برانگیختہ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، 2-4 منٹ کی اجازت ہے نا جی؟ وہ بیٹھتا کچھ عرصہ بیٹھنا، وہ مجھ سے ایک دن میں نے پوچھا بیٹا کیوں بیٹھتے، کوئی کام ہے؟ نہیں جی آپ اپنا کام کریں میں بیٹھتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھتا، اٹھ کے چلا جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ آیا مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے، مجھے کہتا ہے جی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ آپ نے میرے بیٹے کے پاس پتہ نہیں کون سا جادو کیا۔ میں نے کہا یار میں تو تیرے بیٹے کو نہیں جانتا، کون ہے وہ؟ جی آپ، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں پیر صاحب کے پاس کچھ دیر بیٹھتا ہوں جا کے۔ سمجھ، حصی مثال سے سمجھ۔ گرمی ہے شدید، یہاں کسی گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، ہم اس کمرے میں چلے جائیں، ہم نیت کرتے ہوتے ہیں نیت کی ٹھنڈا ہونے کی، یا نیت کے بغیر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتے؟ نیت کے بغیر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائیں گے، اے سی والے کمرے میں جائیں گے۔ شدید سردی ہے، یہاں تو برف نہیں، ہمارے علاقے میں برف باری ہے، برف باری والی برف ہو رہی، شدید سردی میں ہیٹر لگا ہوا ہے، انگیٹھی لگی ہے، گرم کمرہ ہے، اندر داخل ہوا، ہم نیت کرتے ہوتے ہیں نیت کی گرم ہونے کی، یا اندر داخل ہوتے ہی گرم ہونا؟ اللہ والوں کے پاس جا، نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اثرات آنے، اور آگ کا اثر آ سکتا ہے، ایسی کا اثر آ سکتا ہے، اللہ والے کی مجلس کا اثر کیوں نہیں آتا؟ چھوڑ ساری باتیں، کس وقت سے یہاں بیٹھے آپ؟ صبح 9 بجے سے۔ مجھے بتا 9 بجے سے ابھی تک کوئی گناہ کیا آپ نے؟ یہ لالے نل بینا نل کیوں دے؟ دیکھ گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے، گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے فلم دیکھی ہے، ڈرامہ دیکھا ہے، گانا سنا ہے، غیبت کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی نہیں کی نا؟ دیکھ اللہ والوں کی مجلس میں ذرا آ کے بیٹھے ہو، ہر کام سے بچ گئے ہو، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اختتامی دعا کہتے ہیں، فرما دیں، میں جلدی جلدی آخری تشکیل مکمل کر دوں۔ مجھے بتائیے قرآن انشاءاللہ ایک آیت روز ترجمے سمیت سیکھیں گے نا؟ انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصروں، اللہ جی توفیق عطا کرے۔ اگلی بات، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، پچھلی نمازیں رہتی ہیں ان کی قضا کریں۔ میں آپ کے چکوال میں بہت ساری جگہوں میں تفصیلاً بات اس پر کر کے گیا ہوں، آج موقع نہیں، پچھلی نمازوں کی قضا کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کریں گے نا انشاءاللہ۔ آگے جا، گانا باجا تبلا سرنگی بند، گانے سے میرے آقا نے کہا آدمی منافق ہوتا ہے۔ بس میں نہ کسی اگر کو جانتا ہوں نہ مگر کو جانتا ہوں جی، نبی کے مقابلے میں نہ کسی سکالر کو جانتا ہوں نہ کسی بڑے فلسفی کو جانتا ہوں۔ نبی نے کہہ دیا آدمی منافق ہوتا ہے، بس ہوتا ہے، بات ختم۔ گانا سننے سے آدمی منافق ہوتا ہے، میری تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم نے اس کا دیا ہوا کلمہ پڑھا ہے، اس کا دیے ہوئے قرآن پہ ایمان لایا ہے۔ یہ اگر مگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو گانا باجا تبلا سرنگی بند انشاءاللہ۔ آگے جا، سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگے۔ اور میرے ملک کی تباہی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے کہ اس ملک میں سرکاری سرپرستی میں سود ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، اس ملک میں تم جنید بغدادی کو حاکم بنا دو، بایزید بستامی کو حاکم بنا دو۔ میری طرف آخری لمحہ ہے، اگر اس ملک کے حالات سدھر گئے تو میں نے کیا کیا جی؟ میری مونچھیں مڑانا، داڑھی مڑانی حرام ہے، میری مونچھیں مڑانا اگر یہ ملک سیدھا ہو گیا۔ جب تک یہاں سودی نظام ہے، جس ملک میں اللہ رسول سے جنگ ہوتی ہو وہاں حالات سیدھے ہو جائے۔ یہ کیسا ایمان ہے ہمارا، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آگے جا، والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگ، والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ آخری منٹ آپ کا مجھے چاہیے، حضرت آپ کی اجازت سے مجھے بتائیے، میرے آپ کے آقا سے زیادہ کوئی حسین تھا؟ ہے؟ آئندہ ہوگا؟ پکی بات ہے، زبانی کے ایمانی، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے آقا سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ابھی آپ نے کیا کہا کہ آپ سب سے زیادہ حسین تھے، ہیں اور وہی رہیں گے، ان سے آگے کوئی نہیں۔ تو داڑھی سمیت حسین تھے نا؟ تو داڑھی حسن کی علامت ہے، داڑھی کا نہ ہونا عیب بدصورتی ہے۔ میں اس پر بڑی دلائل 1997 سے لگاؤں، میں ادھر نہیں جاتا، صرف اتنی بات کہتا ہوں، فرض واجب نفل کی بات چھوڑ، مجھے یہ بتائیے داڑھی مڈانے کے نقصان تم بیان کرو، داڑھی مڈانے کے فوائد تم بیان کرو،
داڑھی رکھنے کے نقصان بیان کر دو کہ داڑھی رکھنے میں یہ نقصان ہے. مجھے بھی بتاؤ. مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند دوسرے کے لیے پسند. آج تک مجھے کسی نے دعوت نہیں دی, تو لہٰذا اگر یہ فائدہ مند چیز ہے تو مجھ سے کیوں رکھوائی ہوئی ہے؟ میری بھی منڈواؤ نا, مجھے بھی دعوت دو آ کے نا. تو اس لیے مجھے منڈانے کے فائدے بیان کر دنیاوی, اور رکھنے کے نقصان بیان کر. اگر یہ کر سکتے ہو, یہ میرا آپ کی طرف ادھار ہے, زندگی میں بتاؤ, نہیں تو میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے بتا دو, حشر میں بتانا, مجھے بتانا ضرور, یہ میرا قرض ہے آپ کی طرف. اور اگر یہ نہیں تو پھر میرے پاس آ, میں تجھے دنیا میں داڑھی منڈانے کے دنیاوی نقصان, اخروی تو 1 منٹ چھوڑ دیتے ہیں, دنیاوی نقصان نہ بیان کروں اور داڑھی رکھنے کے دنیاوی فائدے نہ بتا سکوں, پوری قوم کا مجرم ہوں. تو اس لیے اب اس مجمع میں کون کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں, 1 مٹھی کر اس کے بعد بیچ. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اللہ جوانیوں میں, عزت میں, آبرو میں برکات عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہو جائیں. حضرت ان پہ نگاہ مارے ایک آپ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پھر جب اللہ نے ملاقات مقدر کی تو پھر آئیں تو آپ کی یہ لہلہاتی فصل ہمیں نظر آئے. وقت ہوتا تو کچھ میں جاتے جاتے آپ کو الوداعی اشعار پڑھتا, لیکن وہ بھی نہیں پڑھتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں اور اس کے بعد نماز ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلو وصلی علی محمد کما انت اہلو وفعل بنا ما انت اہلو انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہم تیرے سامنے دست سوال دراز کیے بیٹھے ہیں. یا اللہ یہ دیکھ ہزاروں کا مجمع آیا بیٹھا ہے, یہ تیرے نبی کے دیوانے پروانے آئے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہم سب آج اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور معافی کا سوال بھی کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے میرے اللہ. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم جرگہ آئے ہیں. یا اللہ اثر کا وقت ہے, فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل رہی ہیں. یا اللہ ہمارا تیرے سے سوال ہے, پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے میرے اللہ, کرم فرما دے میرے اللہ. یا اللہ میرے ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, ثقافتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, تہذیبی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, فکری سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ جو ان سرحدات کے محافظ ہیں, یا اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما. یہ ملک ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا تھا میرے اللہ. یا اللہ اس ملک کے دشمن جو ہیں جیسے ہیں جہاں ہیں کی بنیاد پر, یا اللہ انہیں ننگا کر میرے اللہ. یا اللہ انہیں نیست و نابود فرما. یا اللہ اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک پاکستان کو قرآن کا اسلام کا قلعہ بنا دے میرے اللہ, قرآن کا اسلام کا قلعہ. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت جوان بچے بوڑھے دنیا کے جس کونے میں مر گئے سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت جوان بچے بوڑھے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ وہ نوجوان بچے اور بچیاں جن کے جوڑ کے رشتوں کی صورتیں نہیں ہیں, یا اللہ ان کے جوڑ کے رشتوں کی صورتیں پیدا فرما. یا اللہ قصور میرا ہے, ہم نے نکاح کو مہنگا کیا, دنیا میں زنا اس لیے سستا ہوا ہے. یا اللہ جن کے جوڑ لگے ہیں ان کے جوڑوں میں الفتیں اور محبتیں پیدا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ جن ساتھیوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا, ابھی تو اس کی دوسری نشست ختم ہوئی ہے, ابھی تو آدھا حصہ اس کا باقی ہے. یا اللہ جیسے پہلی نشستوں کو تو نے اپنے فضل سے اختتام تک پہنچایا ہے, یا اللہ باقی جو نشستیں رہتی ہیں اسے بھی اپنے فضل سے اختتام تک اور ہماری دنیا آخرت کی خیر کے ذریعے کے ساتھ تکمیل تک پہنچا میرے اللہ. یا اللہ جن لوگوں نے اس میں دامے درمے سخن قدمیں جس لحاظ سے بھی تعاون کیا ہے سب کے تعاون کو قبول فرما کر یا اللہ دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ بہت کچھ مانگنے کو جی چاہتا ہے, کمزور ہیں, تیرے ایک اہم فریضے کا وقت ہم سے نکلتا جا رہا ہے. یا اللہ تیرے حبیب کی اس دعا پہ اختتام کرتے ہیں. اللہم انا نسألک ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک ما استعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک
محمد صلی اللہ علیہ وسلم منا السوال ومنك القبول منا الجهد وعليك التكلان يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.